बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी गिरफ्तारी की। उनके तर्जुमान के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे और एंटी करप्शन अदालत ने इनकी पिछले दिनों जो जमानत थी वो केस की अदम पैरवी की वजह से खारिज कर दी थी और एंटी करप्शन अदालत ने कहा था कि 2 जून को इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आज इस सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर करप्शन के अलावा दीगर मुकदमात भी हैं। अब इन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा और जो लॉ है इट विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये आज की डेवलपमेंट थी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, आज ये इनके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर से अपनी ग़ालिबन रिहाइश से निकल रहे थे, रिहाइशगाह से, और जो मीडिया इत्तलात के मुताबिक इनकी फैमिली भी शायद साथ थी और बताया जा रहा है जो ड्राइवर से मंसूब बयान है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ये जा रहे थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ थी। हमने कहा प्रोग्राम के इब्तिदाई में आपके साथ शेयर करें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं ज़ेर हिरासत हैं और अब वो अपने खिलाफ जो मुबैना करप्शन के मुकदमात हैं उनका सामना करेंगे। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की जानिब से हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, जो कि फेक है। और इसका मकसद यह है कि जो 9 मई के अलमनाक वाक़यात थे उसमें कसूरवार ठहराए जाने से लोगों की तवज्जो हटाई जाए और उन्हें इस प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराह किया जाए। इसके साथ साथ पब्लिक पर्सपेक्टिव से जो खबरें हैं वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। मुस्बत डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हम देख रहे थे कि जो हमारी करेंसी है रुपए, वो डॉलर के मुकाबले में काफ़ी नीचे था। आज तगड़ा रुपए जो है उसने अपने आप को शो किया है और डॉलर की कीमत में नुमाया कमी हुई है। 14 रुपए डॉलर की कीमत में जो है गिरावट आज देखने को मिली है। यकीनन इट्स अ गुड न्यूज़। और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी कीमतों में भी इस माह दूसरी मरतबा ये कमी लाई गई है। 8 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए डीजल की कीमत में कमी लाई गई है, जिससे ऑब्वियसली मेरे समेत तमाम वो लोग जो पेट्रोल की गाड़ियों में सफ़र करते हैं या डीजल में, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये आवाम की तवक्को भी है कि जो किराए होते हैं जब इनकी कीमतों में इजाफा होता है तो वो बढ़ जाते हैं, उनमें भी उसी तवाज़न से कमी वाक़या होगी। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल पैनिक इख्तिताम पजीर हो रहा है, वहीं इकोनॉमिक पैनिक जो है उसमें भी खात्मा उसका नज़र आ रहा है। इसके उन्होंने कहा कि कुकिंग ऑयल हो या आटे की कीमत हो, इसमें कमी वाक़या हुई है। और चूँकि अब 9 जून को वफाकी बजट आना है आइंदा माली साल 2023-2024, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको सामने रखकर बजट की तैयारी की जाए। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, सियासी जो हलचल है, जोड़ तोड़ है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स हो रही हैं, उस हवाले से भी हम आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। 3 शख्सियात जो बड़ी नुमाइंदा हैं उन्होंने आज की नशिस्त में ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया है। सैयद शैला रज़ा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सूबाई वजीर हैं, मेंबर से असम्बली हैं, हमेशा हमारे साथ स्काइप या टीवी लिंक पर होती हैं, आज इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, स्टैंड ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया है। महमूद मौलवी साहब साबिक रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA रह चुके हैं। कल आपने देखा फवाद चौधरी के हमरा आप मौजूद थे और इमरान इस्माइल साहब, और आप लोग गुफ्तगू भी कर रहे थे और गालिबन अडियाला जेल में शामद कुरैशी साहब से मुलाकात भी हुई। उनसे भी जानेंगे कि उनके जहन में अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दिया है। आपका भी बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब। मैं गुफ्तगू आगाज़ करूँगा जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो शैला रज़ा साहिबा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है। सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला पंजाब। हमने देखा कि इन्होंने PTI के साथ जाने को प्रेफर किया, फिर पंजाब के वज़ीर आला भी थे। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो सेंटर में आप लोगों के साथ कोलिशन पार्टनर हैं। किस तरह देखती है इस गिरफ्तारी को, और आप क्या समझती हैं कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो आपको किस तरह दिखाई दे रही है? आप तो बड़ी जिसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन भी हैं और पीपल्स पार्टी की बड़ी आइडियोलॉजिकल रुकन है। शुक्रिया। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए ये गिरफ्तारी जो है ये सियासी तो नहीं है, और पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का
قانون ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کیس ہے, آپ کو طلب کیا جا رہا ہے, عدالت جائیں پی ٹی آئی کا قائد ہو یا اب ان کے صدر ہو, یہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہے اور دائی بنے تھے ریاست مدینہ کے, اور دعویٰ تھا کہ جب احتساب شروع ہوگا تو میں کہوں گا کہ میرے گھر سے شروع ہو, اور جب ان کے احتساب کے لیے انہیں بلایا جاتا رہا تو انہوں نے نوجوان نسل کو جو ہے ایندھن بنا دیا, اور پاکستان کی دفاعی تنصیبات جس کے لیے ان کے اس وقت وہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں ان کا, وہ کہہ رہے ہیں عوام کے پیسوں سے بنائی گئی تھیں. تو یہ ایک نئی بات ہے. ٹریبیوٹ تو ہم نے شہداء کو پیش کیا ہوا تھا نا, کہ اگر مونیومنٹس تھے یا کچھ چیزیں تھیں یا ایم ایم عالم کا جہاز تھا تو عوام کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. اگر کسی کا گھر بھی آپ نے جلایا ہے تو کرائم ہے, جو عام آدمی ہے جی. تو یہ صورتحال کروا کے فضول الزامات دے کے آپ پہ کیس بنائے, آپ سامنا کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ سیاسی صورتحال میں پرویز الہی کو پکڑ لیا؟ پرویز الہی کو تو خود ان کا قائد کہہ چکا تھا کہ سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور ابھی جو کیسز ہیں اس کو فیس کریں نا, کیا معاملہ ہے. کوئی پہاڑوں پہ جا کے چھپ گیا وزیرستان کے, کوئی کہیں چھپ گیا, فیس کرے. کیا وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جب پابند سلاسل کیا گیا سابقہ ادوار میں, آپ لوگوں نے اپنی پارٹی سے اظہار لا تعلق بھی نہیں کی, سیاست سے بریک بھی نہیں لی اور پارٹی بھی نہیں چھوڑی, تو کیا اس وقت ذرا نرم ہاتھ رکھا جاتا تھا اور اس دفعہ زیادہ سخت ہاتھ رکھا گیا ہے؟ یہ نرم ہاتھ تھا کہ 22 سال کی لڑکی کو جو ماسٹرز کر رہی یونیورسٹی میں, اس کو ڈبل مرڈر کیس میں اٹھا لیا جائے 4 دفعہ 20 دن کے اندر, 27 دن سی آئی اے سینٹر میں رکھا جائے, اس کے بعد ویپن سپلائی کا بھی کیس ڈالا جائے, اور 4.5 مہینے پھر میں جیل کاٹوں, اور میری بیل اپلیکیشن جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر جو ہے 6-7 دفعہ سے زیادہ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں, ایک نظریہ تھا. اچھا, ہم اپنے قائد کے ساتھ تھے, ہمارے قائد نے بہادری سے پاکستان کے اداروں کو بدنام نہیں کیا, اور وہ خود بیرسٹر تھے, ان کو معلوم تھا کہ آئین کو ایک طرف رکھ کے جو ہے ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا لیکن تاریخ میں مرنا نہیں پسند کروں گا. اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا, 17 لوگوں نے پھانسیاں لی. ان کو آپشن تھا کہ آپ معافی مانگ سکتے, لیکن نہیں. ابھی بہت باتیں ہوتی ہیں, میں صرف ایک خاتون کا نام لے دوں, ویسے تو سب کے نام چلے, چاہے فرخندہ بخاری ہوں چاہے کوئی, پر منیرہ شاکر صاحبہ پریگننٹ تھیں اور ان کا جیل میں مسکیریج ہوا, وہ باہر نہیں نکلی عورت, نہ اس کا علاج ہوا نہ کچھ ہوا, پارٹی بھی نہیں چھوڑی, نہ پارٹی چھوڑی. بیگا مہندی خان, تو دیکھیے یہ پارٹی جس طرح بنائی گئی تھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے الیکٹیبل اٹھا کے, تو وہ کوئی نظریہ تو تھا نہیں. نظریہ ہوتا تو شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی ایک ڈال پہ آ کے کیسے بیٹھ جاتے. ٹھیک, یہ آپ کا نکتہ میں دوبارہ لوٹ کے ہوگا. انور کاکڑ صاحب, سر آج بھی آپ نے پریس کانفرنس کی, میں آپ سے 9 مئی کہتے ہیں ہماری 9 مئی کے سے پہلے کی ایک سیاست تھی اور 9 مئی کے بعد کی سیاست ہے. آپ اس حوالے سے بتائیے گا. آپ ظاہر بات ہے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے کولیشن پارٹنر بھی رہے, اور اب آپ لوگ سینٹ میں آپ لوگوں کی اپنا علیحدہ ایک حیثیت ہے, تشخص ہے. کیا بدلا ہے ایسی سیاست میں کہ اب کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیو پالیٹکس آفٹر 9th مئی؟ انوار بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے, اور واٹر شیڈ مومنٹ اس لیے ہے جیسے ابھی دفاعی تنصیبات کے حوالے سے شائلہ بھی ذکر کر رہی تھی. دیکھیے ریاست جو ہے اس کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں, اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک فیبریکیشن ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے. اس ڈیزائن میں میں سمجھتا ہوں جو ڈیموکریسی کی کسٹوڈین ہے یا گیٹ کیپر ہے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جی, وہ آپ کے الیکٹورل پروسیس کو مینج کرتا ہے, وہ آپ کے ہیومن رائٹس کو انشور کراتا ہے, وہ حق حکمرانی کا تعین کرتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ گارڈین شپ آئین کو وضع کیا گیا ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو انشور کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کا اس آئین اور اس نظام کے چلاؤ میں ایک سوشل آرڈر آپ کو چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کا سماجی نظام ایک ترتیب میں ایک نظم کے ساتھ چل رہا ہو. اس نظم کا جو گارڈین شپ ہے وہ آپ کی ڈیفنس فورسز, پرٹیکولرلی ملٹری فورسز پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ ہوتی ہیں. جب آپ اس گیٹ کیپر کو چیلنج کرتے ہیں, جب آپ اس گیٹ کیپر کی اتھارٹی کو
अंडरमाइन करते हैं। वो बुनियादी तौर पर कर क्या रहे होते हैं कि आप जो इंटरनल ऑर्डर है आपका, जिसको उसने बवक्त ज़रूरत, बवक्त ख़तरा, जब वो थ्रेट एमिनेट होता है, उसको वो चैलेंज करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एग्रेशन। ये ड्यूअल रोल होता है उसका। सही कि पहले सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इंटरनल ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करती हैं, जहां वो फेल हो जाती हैं तो जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिर आपकी है वो फिर आपकी मिलिट्री फोर्स, जी, आर्म फोर्सेस, ठीक। ये इंटरनल ऑर्डर के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए। ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन के जिसकी जिम्मेदारी है उसको ही आप अंडरमाइन कर दें तो बुनियादी तौर पर आप रियासत के ढांचे को, स्केलेटन को ढाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मुझे बताया, अक्सर आपने तो उस दौर में आपसे हम गुफ्तगू भी करते थे, बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान थे, तकाबुल किया जा रहा है कि जी ज़ियारत रेजिडेंसी कायद आज़म साहब जहाँ उनका आखिरी आयाम गुजरा वहाँ पर BLA ने हमला किया था, फिर जिना जो हाउस है कोर कमांडर हाउस लाहौर उस पर हमला किया गया, फिर कलदन तंजीम TTP ने हमले किए, फिर अब तो क्या आप समझते हैं जेन्युइनली स्पीकिंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन बैंड आउटफिट्स का तकाबुल बनता है? देखिए, मैं उनको इक्वेट उस तरीके से तो नहीं करता क्योंकि वो आर्म्ड इंसरेक्शन है। ठीक है, वो आर्म्ड इंसरेक्शन है, लेकिन जो उनका इवेंचुअल हदफ है वो सेम, वो इसलिए सेम बन रहा है कि इनएडवर्टेंटली या गैर इरादी तौर पर तहरीक इंसाफ उसी राह पे चल पड़ी है जिस पे इरादी तौर पर TTP और BLA चल पड़े। अच्छा, वो इरादी तौर पर एडवर्टेंटली चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत को अंडा जाए। ठीक है, ये गैर इरादी तौर पे वही काम कर रहे हैं। और जब आप वही काम करते हैं तो जब आउटकम उसका वही होगा तो फिर शायद रोका भी आपको उसी तरीके से, शायद रोका भी सर जाएगा। ये आम नुक्ता आपने उठाया। महमूद मौलवी साहब, सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा बताइएगा, आपने आपसे गुफ्तगू हुई, पहले भी हमारे शो में आप आए, आपने कहा आपने तहरीक इंसाफ को अलविदा कहा और आपने यही कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद, उससे पहले भी आपने कहा, आप कहा करते थे कि इस किस्म की अप्रोच को ना अपनाया जाए, उसकी फिर आउटबर्स्ट होगा, और वो हमने 9 मई और 10 मई के वाकयात में देखा। कल आप फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगा कि इस हवाले से अब क्या लाइन ऑफ एक्शन है आपका, महमूद मौलवी साहब, जो आप के साथ लोग हैं, क्योंकि जिनके नाम फवाद चौधरी साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले रहे थे उन सब ने मुस्तरद कर दिए हैं उनकी इस बात को कि जी हम राब्ते में, चाहे वो असद कैसर साहब हैं, चाहे वो आतिफ खान साहब हैं, चाहे वो फरूख हबीब साहब हैं, और जो दीगर उनके रहनुमा जिनके परवेज खटक साहब हैं, जिनके नाम लिए थे फवाद चौधरी साहब ने। तो महमूद मौलवी साहब, किन खतूत पे सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली चीज तो मैं वहाँ पे शाह महमूद साहब से मुलाकात करने गए। अच्छा। और हमने कोई आधे घंटे 40 मिनट मुलाकात की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन हुए और एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए और बड़ी खुशआइन मीटिंग रही। और मीटिंग में क्या डिसीजंस हुए या क्या हुआ उसके ऊपर मैं इस वक्त नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं कोई भी इंटरनल मीटिंग के ऊपर कमेंट। देखिए, बाहर हम आए, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप उस मुलाकात में मौजूद थे महमूद मौलवी साहब, जो आपकी अडियाला जेल में शाह महमूद साहब? मैं उस मुलाकात में, तो मीडिया में ये कहा जा रहा है कि आप लोग कन्विंस करने गए थे उनको, शाह महमूद साहब को किस नुक्ते पे कन्विंस करने गए थे सर? मेरे ख्याल से ये लफ्ज कन्विंस करने का सही नहीं होगा। शाह महमूद साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान है और बड़े कदावर पॉलिटिशियन है। 40 साल का तजुर्बा है पॉलिटिक्स में। जी सर, मेरे ख्याल में आपके मोबाइल की जो आपकी नेट की वाईफाई की थोड़ी सी स्टिकिंग कर रही है। हम ब्रेक ले पर से वापस आते हैं तो महमूद मौलवी साहब को जो हम दोबारा कोशिश करते हैं कि उन्हें कनेक्ट करें, जान सकें। बता रहे थे कि उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई थी और उस हवाले से क्या इनका बलाए अमल है वो सब कुछ जानेंगे। ब्रेक के बाद वक्फा ले लीजिए। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। इन लड़ाई झगड़ों से
گھر خراب ہوتے ہیں, گھر تباہ ہو جاتے ہیں. پتہ ہے گھر کیسے بنتے ہیں؟ مرنا پڑتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, جنازے اٹھتے ہیں, تب جا کے گھر بنتے ہیں. گننے لگو 1947 1965 کی جنگ, 1971 کی دہشت گردی کی جنگ. گننے لگو تو پتہ ہے کتنے مٹ گئے ہیں, اور آج اسی مٹی میں اسی مٹی کے لیے دفن ہے. گننے لگو تو ایک پوری قوم ہے. ایسے بنتے ہیں گھر. دادی مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے. سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, لیکن جو لوگ ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. دادی اپنی جان دینا تو واقعی بہت مشکل ہوگا. اسی لیے احترام کرو ان کا جنہوں نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی. احترام کرو اپنا, ایک دوسرے کا, سب کا. آؤ میرے پاس. اب بتاؤ, آپس میں کبھی لڑو گے تو نہیں؟ نہیں دادی. کبھی بے حرمتی کرو گے اپنے گھر کے وقار کی؟ Never again. آپس میں نفرت پھیلانے کی کوئی بھی وجہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. گھر والوں کا تبھی احترام ہوگا جب گھر کا احترام ہوگا. ٹھیک ہے دادی. جی ویلکم بیک. محمود صاحب پلیز اپنی بات ذرا بتائیے گا پی ٹی وی کے ویورز کو. آپ بات کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں جو کل ملاقات ہوئی. جی اڈیالہ جیل میں دیکھیں ملاقات ہوئی اور ویوز ایکسچینج ہوئے, اور میں یہ کہوں گا کہ شاہ محمود صاحب جو ہے. جی سر, آپ کی پھر آواز میں میرے خیال میں سٹیکنگ آ رہی ہے. جی ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں محمود مولوی صاحب سے. ان کے وائی فائی میں جو ہے میرے خیال میں انٹرنیٹ میں تھوڑی سٹیکنگ آ رہی ہے, ان سے دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. شعلہ رضا صاحب, میں آپ سے تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب نے بھی پریس ٹاک کی, جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے متحرک ہیں, آصف زرداری صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں, اور کل ہم نے دیکھا کافی پاکستان تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے نمائندہ افراد نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو آپ لوگوں کی کوشش ہے اور مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی میں لوگ لے کر آئیں؟ مائل کی بات نہیں ہے. دیکھیے سیاست کی جاتی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے. جی اب اگر وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں شامل نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور وہ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں, تو سیاست ان کا رائٹ ہے, اور وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا, کیونکہ آپ پنجاب میں کھرال نکالیں گے تو ہر گھر میں سب کے بزرگ پیپلز پارٹی کے تھے. اچھا, اب وہ ایک آپ کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ زرداری صاحب ہیوی پرس کیری کرتے ہیں, اس لیے زیادہ تر لوگوں کو اپنے پاس. اگر مخالفین ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں نا تو پھر سب سے پہلے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا نہیں, میں آپ سے شعلہ صاحب اس کی آپ سے پوچھیں, قبولیت ہوتی ہے پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے جو تعلقات رہے پچھلے جتنے بھی عرصے میں, تو کافی آپس میں تند و تیز بیانات کا بھی تبادلہ ہوا. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ کنٹینیو کریں. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لیول سے بدتمیزی نہیں کی گئی, اور کچھ لوگوں کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم 3 سال
नहीं पाई। बेटा कर रहे हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि इनकी ज़बान का वो स्टाइल नहीं होगा जो बाहर निकलते ही कल फवाद चौधरी का था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक शख्स जिसको सिर्फ ये पता चल गया था कि कहीं आसपास पुलिस है और वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा फिर रहा था, वो किस मुंह से एक शख्स को जिसने 11 साल रहकर मुकाबला किया जेल में रह के, उसकी सजा नहीं बनती थी लेकिन उसने कहा प्रूफ करो कि मैं गलत हूं, उसकी जबान तक काटी गई, वो नहीं घबराया, उसको आप चोर डाकू कह रहे हैं और खुद दौड़ते फिर रहे हैं इल्जाम से कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इन्हें ये सीखना चाहिए सबक कि जबान की सियासत अब नहीं चलेगी। और मुझे खुशी होगी कि अगर मौलवी महमूद साहब जो हैं वो वाकई इन जैसों को लीड करें और वो कल्चर जो कि पीटीआई के लीडर ने जो है आगाज़ किया था, आगाज़ तो था चले एक हद तक रुक गया था, लेकिन उसमें मज़ीद गंद जो की थी वो यकीनन अब ख़ात्मा होगा और इस तरह के लोगों को लगाम दी जाएगी कि ज़बान ये ना इस्तेमाल हो। अब मैं अनवर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि जैसे आज बात हुई कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी, और हमने देखा कि चूँकि ज़ाहिर बात है एक आम आदमी को उसके लिए आटा, घी, दालों की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस बहुत मैटर करती हैं। तो आज जो स्पेशली डॉलर की रेट में कमी आई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या समझते हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि साथ में IMF का जो प्रोग्राम है उसका हसूल तो हुकूमत चाह रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। अनवर, आज मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिसीजन कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की यूजेज में बैंक रेट को डिटरमिन किया कि वो चार्ज होंगे, उससे इतना ड्रास्टिक असर पड़ा कि लगभग कोई 18-20 रुपए के करीब ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आया। और जहाँ तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, मुझे यकीन है, देखिए आप 25 करोड़ लोगों का मुल्क है लगभग जी। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज में रेयर अर्थ मटेरियल से लेकर तमाम जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास मौजूद है। इंडस बेसन पे आप की ड्वेलिंग है जी, 5 दरिया आपके बीच बह रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपकी मोर और लेस जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट को केटर फॉर करती है। कल्टिवेटेड मास लैंड बलूचिस्तान का हाफ ऑफ पाकिस्तान आपके पास पड़ा हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स 25 साल से कम के 63% आपकी पॉपुलेशन है। अब ग्लोबल लेबर मार्केट में कोई लगभग 80-90 लाख डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा की रेमिटेंसेस आपको आ रही हैं जी। तो अगर ऐसे मुल्क को या ऐसी सोसाइटी को कोई ये समझे कि इकोनॉमिकली बड़ी ब्लीक फ्यूचर है उसकी, तो वो सेल्फ डिसेप्शन का शिकार है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम इस शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ जो क्रिएट हो जाती हैं उसकी वजह से वही टर्म मैं भी यूज़ करूँगा कि इकोनॉमिक पैनिक भी जनरेट हो जाता है, जिस वजह से लोग जो है ना बहुत जल्दी बदल हो के ये कहते हैं कि पता नहीं इसका माशी मुस्तकबिल क्या होगा, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, और मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ शुरू हो जाती है। अच्छा। लेकिन आई एम वेरी मच सैनगुइन, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान का एक शानदार सियासी मुस्तकबिल भी है और माशी मुस्तकबिल भी है। अच्छा, और आप समझते हैं कि जो IMF की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, उनके जो चीफ मिशन टू पाकिस्तान है नेथन पोर्टर साहब, उन्होंने कहा कि अगरचे हम किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में नहीं जो है वो मदाखलत करते, लेकिन हम जो है वो नोटिस ले रहे हैं जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि पीसफुल अंदाज से आईन और कानून में रहते हुए ये मामलात हल हो जाएं। देखिए एक पोजीशन ले ली गई उनकी तरफ से है, ये बड़ा अनयूजुअल कमेंट जी। यूजुअली ये जो ट्रिनिटी है, वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF, ये किसी के भी इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स में इस तरह ओपन कमेंट्स या ओपन पोजीशंस नहीं लेते। अगर इस मरतबा लिया है तो ये हो सकता है कोई जियो स्ट्रेटेजिक रीज़न की वजह से उन्होंने लिया हो। अच्छा, आप ना भूलें कि इस वक्त यूरोप में यूक्रेन का क्राइसिस है,
EU اور امریکہ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پوزیشننگ مختلف ممالک سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس میں چونکہ پاکستان پہ ایک معاشی دباؤ تو اس وقت ہے یقیناً، بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ہے اور ریزنز بھی اس کی ہیں، تو اس میں اگر کچھ وہ پولیٹیکلی ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہوں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، بعض اوقات اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن پیور اسٹرکچرل اکنامک ریزنز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور IMF کی جو ڈیل ہے وہ شاید اب کنکلوژن کی طرف چلی جائے. آپ سمجھتے ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے. مجھے آپ کو شعلہ صاحب کیا، کیونکہ یہ جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو معاہدہ جو PTI کے دور میں ہوا تھا وہ 30 جون 2023 تک کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہو جائے گا؟ آج کے اخبارات کی ہیڈ لائن ہے یہ، وزیر اعظم صاحب نے بھی یقین دلایا ہے، خالدہ غوث پاشا نے بھی اس پہ عائشہ غوث پاشا نے بھی بڑے کھل کے اس پہ بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ رہے، لوگوں کو کوڑے پڑے جب کسی نے نہیں کہا کہ ہماری ڈیل پولیٹیکل جو ہے وہ پیسفل طریقے سے ہونا چاہیے. اور جو بھی ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے. اگر ٹرمپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ قانون جو ہے اس کے حساب سے ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ یا اس کی پارٹی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ملک میں جو قانون موجود ہے، جس قانون کے دائرے میں وہ آتے ہیں، اسی وجہ سے. محمود صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. محمود صاحب میری سر مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ جی بہت معذرت سر، آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. اچھا سر بتائیے گا، آپ بات بھی کر رہے تھے، ساتھ میں خبر یہ بھی آئی ہے چونکہ لائیو شو ہے کہ پرویز خٹک صاحب انہوں نے بھی پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے. تو میں نے کہا اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں ساتھ میں، چونکہ لائیو شو ہے تو اپڈیٹ بھی کرتے چلیں، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی بہت سی بات ہو رہی تھی اور بڑے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا تھا. جی سر، آپ کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں شاہ قریشی صاحب سے، تو آپ نے کہا ان کا 40 سالہ تجربہ ہے. سر کیا مطلب گفتگو تو آپ نہیں بتانا چاہیں گے، لیکن ٹیک اوے کیا تھا اس ملاقات کا؟ دیکھیں اس کی میں ایک چیز میں بتاؤں، کافی پازیٹیو ٹیک اوے تھا. اور دیکھیں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کا آپ کے سامنے آیا. تو دیکھیں میں آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے میں کافی چیزیں انفولڈ ہوگی اور سب کے سامنے آئے گا. دیکھیں کیونکہ 9 تاریخ کے واقعے کو دیکھتے ہوئے یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی پاکستانی اس کو جو ہے پازیٹیو نہیں لے گا، وہ ہر حال میں نیگیٹو ہے. اور اتنا نیگیٹو کے علاوہ یہ ڈینجرس ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر افواج جو ہوتے ہیں ہمارے فوج اور ادارے، یہ ملک کے ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتے ہیں. اگر اس کو آپ ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں پھر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن چاہ رہا ہے. تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے. اور اسی جی آپ جی سر دفعہ کہا تھا کہ جی سر ایک دوبارہ وقفہ لے لیتے ہیں سر، ہم بریک لیتے ہیں. آپ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ٹیلی فون لائن پر ہم لے لیں تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ پوری ہم سن پائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. قصے جو کبھی بیان نہ ہوئے، ثقافتیں جو کبھی عام نہ ہوئیں، کوہ و دشت میں چھپی دلچسپ داستانیں کی ہے جن کی پرورش رازداں فضاؤں. میں ہوں عرفان ملک اور میں لے کر جاؤں گا آپ کو ایک ایسے سفر پہ
जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी वेलकम बैक महमूद साहब। माजरत सर, अब आपकी सर आवाज आ रही है सर, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल आपको सुन पा जी सर प्लीज गो अहेड, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। आपने कहा परवेज खटक साहब का भी जब आपने कहा जब कल नाम लिए गए तो जाहिर बात है मीडिया में यही आ रहा था, तो अब तो उन्होंने कहा है कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं। अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा महमूद साहब। देखिए मेरा कहना ये है कि अभी आपको और लोग भी आएंगे जो कि अलहदगी की तरफ जाएंगे। ये परवेज खटक साहब इज वन ऑफ देम। अच्छा। जब हम कल बात कर रहे थे, बल्कि मैं शाम को किसी चैनल पे बात कर रहा था, तो वो मुझे कहने लगे कि सिर्फ हर आदमी जो है, आप लोग जो है जिनका नाम ले रहे वो तो कह रहे हैं आपके फोन बड़ा, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपके लाइन में कोई डिस्ट्रक्शन है। सर आप बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमें सुनाई दे रहे हैं, ऑन एयर जा रहे हैं सर, आप बात कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि देखिए परवेज खटक साहब के साथ अभी और लोग भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी इस पे अभी आएंगे, जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइएगा कि परवेज खटक साहब का भी आपने कहा कि और भी बहुत से लोग आएंगे, असद कैसर साहब का भी नाम है, लेकिन जब हतमी तौर पे आएगा तो हम शेयर करेंगे। तो आप लोग का लाएमल क्या होगा? जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं क्या? उनके साथ मिलकर, चूंकि वो पहले भी पार्टी में सेक्रेटरी जनरल है, बड़ा कलीदी किरदार रहा, तो पूरा एक ग्रुप बनाया जाएगा क्या? नए नाम से पार्टी लॉन्च की जाएगी? कुछ खदोखाल बताएंगे क्या, किन खतूत पे सोच रहे हैं? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, बड़ी मीटिंग हो रही है। मैं खुद आज लाहौर में एक मीटिंग करके आया हूँ, ठीक है ना, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से आज कराची आया हूँ और ये 2-3 प्रपोजल्स चल रहे हैं। और जैसे जहांगीर तरीन साहब भी है, अलीम खान साहब भी है, और चौधरी सरवर साहब भी, बहुत सारे और लोग हैं जो कि इसके ऊपर एक्टिव है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 48 घंटे में, देखिए आज मैं कैसारिया मतलब मैं डिबेट करूं तो वो जेब नहीं देता है और फिर वो बड़ी मिसफायर होता है। तो 48 घंटे में मैं कहूंगा ये जो है डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएंगे और काफी हद तक जो है पिक्चर वाजे हो जाएगी। अच्छा महमूद साहब, चूंकि मैं ऐसे जाना चाह रहा हूँ, आपने तो ये नहीं ऐलान किया था, लेकिन फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब जो आपके साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वो पॉलिटिक्स से ब्रेक ले रहे हैं। तो क्या वजह बनी कि अचानक दोबारा जो पॉलिटिक्स से उन्होंने कहा, बल्कि इमरान इस्माइल साहब ने तो कहा था कि बस खुदाफिज, अब मेरी आखिरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वजह बनी कि दोबारा से ये लोग एक्टिव हो गए और आप भी उस पर शामिल हैं? देखिए एक तो चीज बताऊं, देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था फवाद चौधरी ने। पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है ब्रेक, उन्होंने ब्रेक वाजे नहीं किया था कि आधे घंटे का भी ब्रेक होता है, अच्छा, और एक दिन का भी होता है, और बड़ा लंबा ब्रेक भी होता है। अच्छा, तो आप उसको उस नजरिए से देखें। अच्छा चलिए, ये तो आपने बताया, मेरे साथ रह के इस पे मुस्कुरा रही हैं शाला साहब आपको इस पे, उन्होंने कहा ब्रेक के लिए टाइम जो है ना वो वाजे नहीं किया था महमूद साहब ने कहा, और अगले 48 घंटों में उनका बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। और आप वैसे परवेज खटक साहब की पार्टी छोड़ने की बात को किस तरह लेती हैं? क्योंकि आपके इल्म में है कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने कहा था पार्टी ओहदा छोड़ने की, सॉरी थैंक्स फॉर करेक्शन, पार्टी ओहदा छोड़ने की बात असद कैसर साहब ने भी, असद उमर साहब ने भी पार्टी ओहदा छोड़ा था, इससे क्या मुराद होती है? अच्छा, महमूद मौलवी साहब मरहूम आमिर लियाकत की सीट पर इलेक्ट हुए थे और फिर इन्होंने हलफ भी नहीं लिया, फिर कहा था सियासत छोड़ दी। इनका भी ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं था, इन्होंने भी सियासत छोड़ दी। लेकिन आज इनकी बात से मुझे आमिर लियाकत मरहूम याद आ गए। उन्होंने कहा कि सियासत पे बात की थी कि गलत चीज़ है, मैं छोड़ दूंगा ये वो। फिर जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था सियासत। अच्छा, सियासत यानी ब्लैक ब्लैक तो वो तो मुझे याद आ गए। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, उर्दू अच्छी बोल रहे हैं। तो लेकिन अब ये परवेज खटक साहब का, असद उमर साहब, परवेज खटक जो है 12 तारीख 12वां महीना और 2012 इसमें वो पीटीआई को में शामिल हुए थे। अच्छा, ठीक है।
اور باقاعدہ ان 12 دسمبر 2012 کو شامل ہوئے تھے. بڑی ڈیٹ آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی. اچھا. پھر اس کے ساتھ ان کا پورا خاندان, ان کی بھابھی, ان کے وہ بھائی, تو وہ ایک ڈیل تھی. اچھا. کہ بھائی یہ ہمارے الیکٹیبل ہیں, پیکیج ہے. تو پھر مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ نے حملہ کیا اسلام آباد پہ. جی. تو پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں ویسے پرویز خٹک صاحب. میں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی بنی ہے تو اس میں سے بہت سارے مختلف پارٹی سے لوگ لے کر آئے گئے, اور پنجاب میں آپ کو ہر ایک کے دادا نانا جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ہی ملیں گے, کیونکہ سیاسی روایتیں یہ تھیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چن چن کے جو ہے ان پہ مقدمے بنائے جائیں, ان کو مارا جائے, ان کو کوڑے لگائے جائیں. ہر آدمی جو ہے ہر آدمی اتنا برداشت نہیں کر سکتا. لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے, لوگوں نے دوسری پارٹیز جوائن کر لیں, پھر نیب زادے ہوئے, پھر بہت کچھ ہوا. تو ٹھیک ہے, یہ انسان کو اپنی سیاست کرنی ہے, یا تو وہ کہہ دے کہ میں کھڑا ہوا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ اور پارٹی نے جو کچھ 9 مئی کو کیا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں, اور مقابلہ کرے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر رہا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لیکن ان سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. جی, میں اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ مجھ سے یا کارکن کے طور پہ پوچھیں تو یہ بات ٹھیک ہے, دونوں ویوز آ رہے ہیں. اچھا. ووٹ بینک انٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کو پولیٹیکل کیڈر ضرور چاہیے ہوتا ہے کچھ سیاسی پارٹی کو چلانے کے لیے. پولیٹیکل کیڈر ایٹ لیسٹ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بالکل وینش ہو گیا. ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, ان کے جو الیکٹیبلز تھے وہ دونوں, ان کے عہدیداران, کارکنان, سو مچ سو ایون میں تو کچھ اوورسیز پاکستانیز کی بھی ریزگنیشنز سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ پی ٹی آئی کے کاروان سے دور جا رہی ہے. اب کتنا ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ رہتا ہے نہیں رہتا یہ تو ظاہر ہے الیکٹورل ڈے پہ ہی پتہ لگے گا. لیکن ظاہر ہے آپ کو مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ امید اور یہ یقین ان کو دلانا پڑتا ہے کہ ووٹ بینک ہماری طرف ہے تاکہ لوگ مزید نہ ٹوٹیں. کیا ایک نئی سیاسی جماعت بنتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جتنے لوگوں کا نام آپ نے لیا یا مختلف حوالوں سے آ رہے بھی, پرویز خٹک صاحب ایک روایتی سیاستدان رہے ہیں, وہ کوئی ہارڈ کور پی ٹی آئی آئیڈیالوگ تو تھے نہیں. ان کے بی آر ٹی کے حوالے سے کردار پہ بڑی انگلیاں اٹھتی تھیں, اور خود عمران خان صاحب بھی شاید ان کی ریزرویشنز تھیں, اور پچھلی حکومت میں بھی انہوں نے ایز اے ڈیفنس منسٹر کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے. وہ مختلف وہ پورٹفولیوز چاہتے تھے. ہمارے ساتھ تو آخری ہماری بڑی تلخ یاد ہے بلوچستان کی, جام کمال صاحب کی حکومت ہٹانے میں بھی کوئی بہت اچھا کردار نہیں رہا تھا. لیکن ان کو چونکہ مذاکراتی ٹیم میں ڈالا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کیس آف اینی ایونچویلٹی تو شاہ محمود اور صاحب اور پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی چلائیں گے. میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں, وہ شیرپاؤ صاحب کے شاگرد رہے ہیں, آفتاب خان صاحب کے. ٹھیک ہے. اور آفتاب خان ایک بہت پریگمیٹک پولیٹیشین خیبر پختونخوا میں رہے ہیں, اور انہوں نے اس بنیاد پہ ان کی 2 مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بھی فائز رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے آئیڈیل وہی ہیں, وہ اسی جانب جانا چاہیں گے, چاہے کوئی بھی ان کو اس منصب میں پہنچنے میں اگر مدد فراہم کرے. وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب, جی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی شامل ہو جائے. مجھے کوئی اچھا جی, کیونکہ ان کے بھائی ہوئے ہیں لیاقت خٹک صاحب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسی قسم کی سیاست ہے. محمود صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بتائیے گا وے فارورڈ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اب آپ لوگوں کی تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئے ہیں, ان کے سابق رہنما ہیں, لیکن آپ لوگ بھی آپس میں رابطے میں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ کس طرح لائی جا سکتی ہے, اور آپ لوگ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ ایوان میں جانے کی کوشش ہوگی کیونکہ آپ لوگ ایم این ایز تھے, پھر آپ لوگوں کے استعفے ہو گئے, آپ لوگ عدالتوں میں گئے, کیا لائے عمل ہے؟ کچھ اوور آل بتا دیں, براڈر پکچر بتا دیں, نیٹی گریٹی یا ڈیٹیلز بات شیئر کریں. گراؤنڈ الیکشن اکتوبر میں, اچھا اکتوبر کا الیکشن دیکھ رہا ہوں, اور ایک نئی پارٹی جو ہے ڈیفینیٹلی آئے گی اس ویکیوم کو بھر, اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے. اور نئی پارٹی جو کہ اس ویکیوم کو بھرے گی, اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی ہے, پی ایم ایل کی, اور پی آئی پی رہے گی,
مگر یہ جو ہے تو نئی پارٹی بھی MQM بھی ہے, الیکشن جو ہے اس کا حل ہوگا. اور دیکھیں تو جو ہے مطلب الیکشن ہی بتائے گا گورنمنٹ بنے گی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا الیکشن اس کا حل ہوگا, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نئی پارٹی بنے گی. اس کا مطلب ہے کہ نئی پارٹی جو ہے بننے جا رہی ہے. بالکل, یہ تو میں آپ کو بتا دوں, پارٹی نہیں تو بنے گی. وجہ یہ ہے, اب وہ کون بنائے گا, کیسے ہوگا, وہ میرے خیال سے 48 گھنٹے ہو جائے گا. مگر کافی لوگ مل رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, تو چیزیں جیسے میں نے کہا نا, مجھے بہت ساری چیزیں پتہ بھی ہے, مگر اس وقت میں کمنٹ نہیں کروں گا. مگر یہ میں آپ کو کہہ دوں, یہ ویکیوم فل ہو جائے گا. ویکیوم فل ہو جائے گا, یہ آپ نے محمود صاحب کہا ہے کہ ویکیوم فل ہو جائے گا, نئی پارٹی بنے گی. آخر میں کمنٹ دے دیجئے گا, ویکیوم فل ہو جائے گا, نئی پارٹی بنے گی, آپ سمجھتے ہیں اس سے جو یہ پولیٹیکل جو پینک تھا یہ ختم ہو جائے گا, اور مطلب کہ -1 فارمولے کے تحت آگے بڑھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل اس کی وجہ کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی نا. دیکھیں انسٹیبلٹی نے ہی اکنامی کو ہمارے تباہ کیا ہے. اور دیکھیں ایز اے پولیٹیشین, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, بڑا جس کو بولتے طالب علم بھی نہیں ہوں پالیٹکس کا, مگر میں کہوں گا گیم کو ہمیں گیم کی طرح کھیلنا چاہیے. دیکھیں اگر ہماری وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ نہیں بن سکی اور گورنمنٹ دوسروں نے پارٹیز نے بنا لی, تو ہم کو اپوزیشن میں رہنا چاہیے تھا. یہ میرا یہ آج بھی اسٹیٹمنٹ یہ ہے, پہلے بھی یہ تھا, مگر کیونکہ پارٹی لیڈرز کا تھا اس لیے ہم سب خاموش تھے. آپ دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے, یہ نمبر گیم تھا. اور پالیٹکس میں الیکشن ہم جاتے ہیں, نمبر گیم ہی ہوتا ہے. کسی کے 10,000 ووٹ ہے, کسی کے 20,000 ووٹ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بہت اچھا آدمی ہوں تو میرے کو ہی آنا چاہیے. نمبر گیم ہوتا ہے, اور نمبر گیم جس کے پاس ہے وہ جیتتا ہے. پارٹی لیڈ کون کرے گا جو نہیں بن رہی ہے؟ دیکھیں اس میں نے اب کہا کئی نام ہیں, اس لیے اس وقت دیکھیں اگر میں کسی ایک کا نام لے لوں اور آگے پیچھے ہو گیا تو وہ میرے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا, اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کے باعث بنے گا. 48 گھنٹے کا انتظار کریں, انشاءاللہ نام بھی آ جائیں گے اور چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی. یہ بڑی بریکنگ نیوز بتائیے جی شیلا رضا صاحبہ اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. انہوں نے کہا 48 گھنٹے کا انتظار کریں, نئی پارٹی بننے جا رہی ہے, اور ہم جو ہے اس میں ویکیوم فل ہو جائے گا اور معاملات آگے بڑھیں گے. نام بھی آ جائے گا جو لیڈ کر رہے ہیں. سر یہ تو محمود مولوی صاحب تو بڑے کلیئر ہیں. مجھے اس بات میں وزن نظر آ رہا ہے, وزن نظر آ رہا ہے آپ کو کہ نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں, پریس میں آ رہے ہیں, پرائیویٹلی ہمیں پتہ لگ رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم. اور آپ سمجھتے ہیں اٹس گڈ کہ ویکیوم فل ہو جائے اور معاملات آگے کی طرف بڑھیں؟ یقیناً اگر آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ریگولر بیسس پہ اپنے الیکشن کا جو سائیکل ہے وہ چلتا رہے, جی, تو اس کے لیے ان لوگوں کو جو 9 مئی سے کھل کے اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور اس سے اختلاف بھی رکھ رہے ہیں, تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ ایک نیا پلیٹ فارم بنا کے سامنے ہیں, اور جو بھی ان کا باقی بیانیہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے. شیلا صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ پیپلز پارٹی سے دیکھا, پیپلز پارٹی پیٹریٹ بھی بنی تھی. مجھے سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ مولوی محمود صاحب نے یہ بات کہی کہ 9 مئی سے پہلے بھی ان کے اختلافات اپنی پارٹی لیڈر سے تھے. جی, یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا. اور یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو کیبنٹ میں بھی نہیں جا رہے تھے. تو دیکھیے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بکھیری جا رہی ہے, تو وہ سن لیں کہ ایک ایسا شخص جس کو معلوم تھا کہ اس کو حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا, وہ اس پارٹی کے لیے الیکشن لڑ کے آیا, اور لیکن اس کو اختلاف بھی تھا. حالانکہ اس وقت بھی آپ جس لیڈر کی پالیسی سے اختلاف رکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بیٹھے ایز اپوزیشن, آپ نے اس کا ٹکٹ بھی لیا, آپ نے اختلاف بھی کیا, اور آپ نے فالو بھی کیا, اور آج آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں. تو بہت ہی عجیب سسٹم سے ایک پارٹی چلی, اور اب نئے سسٹم میں مجھے نہیں معلوم کہ پارٹی وہ ایک نیا چہرہ کریٹ کر کے لایا گیا تھا تھرڈ آپشن کے طور پہ, بڑے اس کو نعرے دیے گئے تھے, اور اب عوام میں یہ جو ایک تیسری پارٹی ایک پارٹی ہمیں نئی بنتی نظر آ رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا لیڈر جو ہے اس کس بیک گراؤنڈ سے
آئے گا, کیا لیڈ یہ آپ کرے وی گا. لیو اٹ ٹو یو کہ ذرا قیاس کیجئے گا کس بیک گراؤنڈ سے گا. کاکڑ صاحب ایک اور سوال, آپ کی پارٹی بھی نہیں بنی تھی, مطلب لائف شو ہے اور میں آپ سے بصد احترام سوال کروں گا, بلوچستان عوامی پارٹی, تو اس حوالے سے آپ کے مخالفین ڈیفرنٹ نام دیتے تھے کہ کیوں کر بنی, کیا یہ بھی پارٹی اسی طرز پہ بن رہی ہے, اور کیا اس کے حوالے سے بھی یہی کہا جائے گا, کیونکہ ایک نام آج کل ہماری پولیٹیکل ویکیبلری میں آتا ہے کنگز پارٹی. دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی نئی پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی, وہ کیا ایک اور نئی پارٹی بن رہی ہے؟ ایک زمانے میں ہر پارٹیوں کو کنگز پارٹی کا ہی ابتدا میں اس کا نام ہوتا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا بھی کنگز پارٹی کا نام ہے؟ کیوں نہیں تھا, یہ یونینسٹ میں نہیں تھے, کنونشن مسلم لیگ میں بھٹو صاحب نہیں تھے, میں اس تاریخ میں نہیں جاتا ہوں, لیکن تھے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, اگر وہ ایوب خان کی کابینہ میں تھے, ملٹری ڈکٹیٹر تھا وہ, یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے. عرض میں یہ کہہ رہا ہوں, ہماری طرف بھی کچھ آرگینک ریزنز ہوتی ہیں, لوگ آرگینک ریزنز کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جب یہ پارٹی ہماری بننے جا رہی تھی تو ہم مین سٹریم پارٹیز کے کنٹرول سے تنگ تھے کہ یہ لاہور سے, لاڑکانہ سے, اسلام آباد سے کنٹرول ہوں گے, بنی گالہ سے. بہتر یہ ہے کہ ہم کوئٹہ سے خود ہی ہم خیال لوگ اکٹھے ہو جائیں, اور الیکٹیبلز نے ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا, اور ہم فیڈریشن کے ساتھ اپنی جو پارٹنرشپ ہے, پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے, اس کو نیگوشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے اس کو, ظاہر ہے اس میں ہمارے کمپرست پارٹیاں تھیں, ان سے ہم نے پولیٹیکل سٹیج چھین لیا. جب ہم نے وہ سٹیج چھین لیا تو انہوں نے یہ الزامات لگانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, اب بی این پی, مینگل یا نیشنل پارٹی یا پی کے میپ یا باقی جو پارٹیاں تھیں وہ اچھے سیاسی رزلٹ سے 2018 میں محروم رہیں. جن کو سیٹیں ملی بھی وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر الزامات تو وہ لگائیں. لاسٹ کویسچن, محمود صاحب نے کہا الیکشنز ہونے چاہیے, آپ سمجھتی ہیں ایز اے پیپلز پارٹی ممبر اکتوبر میں الیکشنز ہونے چاہیے, چونکہ پنجاب الیکشن جو ہے وہ تو اب معاملہ زیر سماعت ہے. 14 اگست سے پہلے شاید 12 یا 13 کو 12 کی رات 12 بجے ٹرم پوری ہو جائے گی. ٹرم پوری ہو جائے گی. الیکشن اس کے بعد 90 ڈیز میں کرانے ہیں. 60 ہو جائیں گے نا پھر تو, اگر ٹرم پوری ہو پھر تو 60 ہوتے ہیں, اگر ایک دن پہلے تحلیل ہو جائے تو 90. ٹھیک ہے, تو پھر اگر آئینی طریقہ ہے تو اس میں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی تیار ہے الیکشنز کے لیے. اچھا پرفارم کریں گے پنجاب میں جو زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے, اختصار سے کیوں نہیں پرفارم کریں گے. ہمارے پاس نہ آر ٹی ایس بٹھانے کے سامان ہیں, نہ پیدا کی گئی پارٹیوں کی طرح ٹھپا سسٹم ہے, نہ کچھ ہے. ہمارے پاس اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. چل, تھینک یو سو ویری مچ. رضا صاحب آپ آئیں, بہت شکریہ. انوار اللہ کاکڑ صاحب بڑے گیپ کے بعد آپ آئے, آتے جاتے رہیے, اچھی گفتگو. اور محمود مولوی صاحب سر بہت شکریہ, آپ نے گفتگو کی جتنی بھی کی بڑی معنی خیز تھی اور نیوزی تھی, کہ آپ نے بتایا کہ نئی پارٹی جو 48 گھنٹے میں بننے جا رہی ہے اور ویکیوم جو ہے وہ فل ہو جائے گا. اس ہفتے کا اسپیل ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.